نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک، رازق مطلق ہے، جس نے ہماری ہی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول معظم کا انتخاب کر کے ان کا تسلسل جاری و ساری بنایا، اور اس تسلسل اور اس لڑی کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو بنایا، جنہوں نے اپنی زندگی مبارکہ، اپنی حیات مبارکہ کے لیل و نہار کو خالصتاً اور خالصتاً اللہ رب العزت کے دین کی خاطر وقف کر دیا تھا۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع درود کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں۔ پہلی بات، درود کسے کہتے ہیں، اسی پر چند نکات ہوں گے۔ درود کے 4 معانی علماء کرام اور شریعت والوں نے بیان کیے ہیں۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ صلاۃ آ جائے تو اس کے 2 معانی ہوا کرتے ہیں۔ قال ابو عالیہ صلی اللہ ای ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، جب اللہ کے نام کے ساتھ صلی آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے درود پڑھا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام روحانی مخلوقات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی۔ دوسرا معنی، صلی اللہ ای رحمتہ رحمت ربی عز وجل۔ دوسرا معنی کہ اللہ تعالی نے اپنے اس معزز پیغمبر پر، برگزیدہ پیغمبر پر رحمتوں کی برکھا برسائی۔ صلت الملائکہ۔ تیسرا معنی، جب فرشتوں کے نام کے ساتھ صلی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا ان یدعوہم
کہ فرشتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ اور چوتھا اور آخری معنی، صلت الرجل، کسی آدمی کا ای دعاؤں، اپنے لیے برکت کی دعا کرنا، یہ چوتھا معنی ہے۔ اور ایک پانچواں معنی، صلت الطیور، جب پرندوں کے نام کے ساتھ صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوگا التسبیح، پرندے اللہ رب العزت کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتانی آت من عند ربی عز وجل فقال من صلى من امتك كتب له 10 حسنات ومحي عنه سيئات ورفع له 10 درجات۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھنے والا کتب لہ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں مقرر کر دیتے ہیں، ومحی عنہ السیئات، اور 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ورفع له 10 درجات، اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فاتبعت، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ آپ ایک باغ سے گزر گئے، فاطال السجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، حتی کہ مجھے گمان ہو گیا، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہوں گے۔ فرماتی ہے میں آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا، مالک یا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈر گیا تھا، آپ نے تو اتنا لمبا سجدہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فقال الا ابشرک، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ کون سی خوشخبری؟ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلمت علیک سلمت علیہ فسجدت للہ شکرا۔ انہوں نے خوشخبری یہ دی ہے، جو امت محمدیہ کا ایک فرد ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول کرتے ہوئے 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو ایک مرتبہ سلام کہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 سلامتیں نازل فرمائیں گے، فسجدت للہ شکرا۔ فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی الارض مسلما يصلي مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي 10 مرة، جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے فرشتے اس آدمی کے لیے 10 مرتبہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وقال مقام آخر، ایک دوسری حدیث میں بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ واحدۃ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ وملائکتہ 10 درجات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ 70 مرتن 70 مرتبہ اس شخص پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فَلْيُكِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيَكْسُرْ، جو بندہ زیادہ رحمتیں چاہتا ہے، زیادہ برکات چاہتا ہے، اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے برکات کو اور دعاؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اتنا درود زیادہ پڑھ لے، زیادہ برکات تو ہوگی۔ جو کم درود پڑھے گا برکات بھی کم ہوگی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض، جو زمین پر چلتے ہیں، یبلغون من امت السلام، امت محمدیہ کے کوئی بھی فرد جب درود پڑھتے ہیں وہ درود مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ فإن صلاة امتی یبلغون علیہ، اور میری امت کا درود مجھ پر نازل کیے جاتے ہیں۔ کس طرح نازل کیے جاتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالی نے تسلسل جاری کیا اس درود کا، اس طرح درود پہنچتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے فرشتوں کی ذات کے لائق ہے اس طرح درود پہنچتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے لیے لائق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو بنایا ہے۔ فرمایا یبلغون علیہ السلام، مجھ پر درود کو پیش کیا جاتا ہے۔ فمن کان اکثرہم، جو زیادہ درود پڑھے گا، کان اقربہم منزلۃ، قیامت کے دن وہ مجھ پر زیادہ قریب ہوگا۔ امت درود پڑھے یا نہ پڑھے، ذکر کرے یا نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے 70,000 فرشتہ آسمانوں کے لیے آسمانوں کا مقرر کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اترتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ اپنی پروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ڈانپ لیتے ہیں، اور شام ہو جاتی ہے، یہ 70,000 فرشتہ چلا جاتا ہے، آسمانوں سے اور 70,000 فرشتہ نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو
ڈانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ۔ فَإِذَا انشقت الارض، قیامت کا دن ہوگا، یہ 70,000 فرشتے کے پروٹوکول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف روانگی ہوگی۔ اور کیا فائدہ ہے درود پڑھنے کا؟ چوتھا فائدہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، اے ابی جتنا تم چاہتی ہو درود پڑھ لو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1/3 حصہ یعنی ایک دن کو 3 حصوں میں بانٹ لیا جائے، 1 حصہ درود پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی اور درود پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا ٹائم آپ پر درود پڑھوں گا، آدھا ٹائم کام کاج کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے ابی یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2/3 آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 24 گھنٹے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اذن تکفى غمک وتغفر لک ذنبک، اے ابی اگر تو 24 گھنٹے درود ہی پڑھتا رہے گا تیری سارے زندگی کے غم اللہ تعالی ختم کر دیں گے، وتغفر لک ذنبک اور تمہارے سارے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے درود کی فوائد۔ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بخیل آدمی، کنجوس آدمی وہ ہے جو درود نہیں پڑھتا۔ ابخل الناس من امتی من ذکرت علیہ فلم یصلی علیہ، سب سے بخیل آدمی، سب سے کنجوس آدمی وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے لیکن درود نہیں پڑھتا۔ اور یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کبھی پہلے اس طرح نہیں کیا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، کس وجہ سے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا دیتا، کہو وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا، میں نے بھی آمین کہا۔ جو بندہ اپنی زندگی مبارک میں ایام رمضان کے دیکھ لیتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا دیتا، وہ جہنم کے اندر گہرا گر جائے گا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، کس وجہ سے؟ فرمایا جس بندے کی زندگی میں اس کے والدین
بڑھاپے کی حالت میں ایک ہو یا دو بندہ پا لیتا ہے، لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، کہو وہ جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا اور میں نے بھی آمین کہا۔ یاد رکھیے، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھ کے گناہ نہیں معاف کروا لیتا، اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کر لیتا، جبرائیل علیہ السلام کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تیسرا بندہ فرمایا، جو بندہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ درود نہیں پڑھتا، درود نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں گہرا گر جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہا، میں نے بھی آمین کے لیے تاکید کے لیے آمین کہا۔ سوچئے، جو بندہ درود نہیں پڑھے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کرے گا، خائن بھی ہے، ابخل الناس بھی ہے، اور ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا حقدار بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی لعنت کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اور دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصوصاً درود پڑھا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کل دعاء موقوف حتی یصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان دعا کرتا ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، رک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ کس وجہ سے؟ وہ بندہ دعا کے اندر درود نہیں پڑھتا۔ اور ایک حدیث میں ہے، جب انسان درود نہیں پڑھتا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کے پاس نہیں جاتی، آخر وہ بندہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، قبول نہیں ہوتا، زندگی تباہ اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان دعا کی طرف نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، درود پڑھوں گا تو دعا قبول ہوگی، درود نہ پڑھا دعا قبول نہیں ہوگی۔ پانچویں جگہ جہاں انسان کو درود پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے۔ صدقہ کس طرح ادا ہوگا؟ التسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، صدقہ ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، صدقہ ادا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جو بندہ درود پڑھتا ہے، حین یصبح 10 وحین یمسح 10، جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھے گا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کا نبی اس کے لیے سفارش کر دوں گا۔ اور وقال مقاما آخر، دوسری جگہ پر فرمایا، کتب حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس آدمی کے لیے میری سفارش قبول ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا اول الشافع واول مشفع واول من ينشق عنه القبر واول من يقرأ باب الجنہ۔ اے لوگوں سن لیجئے، سب سے پہلے قیامت کے دن جس نبی کی سفارش قبول کی جائے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ،
کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا۔ کبھی لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا۔ آخر وہ مجھ پر میرے پاس آئیں گے، میں سفارش کروں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے بھی مجھے ہی نکالا جائے گا۔ اور فرمایا آدم فما سواہ تحت لوائی، جب مجھے نکالا جائے گا 70,000 فرشتہ میرے ساتھ ہوگا، پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع غفیر موجود ہوگا۔ فرمایا جب میں آؤں گا سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تحت لوائی آدم فما سوا، آدم سے لے کر آخری بندے تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت کے ہاں دربار کے اندر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تؤتى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، واشفع تشفع، سفارش کیجیے، جس کے حق میں سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ وسل تؤتى، جو چاہیں گے وہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے فوقیت دی ہے، مجھے سرداری دی ہے، لیکن ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، فخر میرے رب کو پسند ہی نہیں ہے۔ چھٹا معنی، جو بندہ درود پڑھے گا فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر سکون، راحت، چین اور قرار آ جائے گا۔ اور درود کے ساتھ وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈھونڈنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اذان کا جواب دو مثل ما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہتا ہے اذان کا جواب دو، الا الحیلتین، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ فرمایا اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ اس کے بعد دعا سکھلا دی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ جو بندہ وسیلے کا سوال کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہوگا ہر بندہ پریشان، ہر بندہ اپنی پریشانی کا غمگین کا شکار ہوگا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر بندہ اپنی نفس کے بارے میں سوچے گا مجھے کاش میرے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا جائے، لیکن فرمایا اس بندے کی سفارش میں کروں گا، اس نے وسیلہ مجھے بنایا، میرا وسیلہ ڈھونڈا، آج میں اس کے کام آؤں گا، اس کی سفارش کروں گا، میری سفارش کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے، اس کے بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ یہ درود کا فائدہ ہے۔ اور درود ساتواں معنی، درود کہاں پڑھنا چاہیے، انسان کو درود کب کام آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَى فِيهِ، جمعے کے دن مجھے زیادہ درود، مجھ پر درود پڑھا کرو، کس لیے؟ فَإِنَّهُ خُلِقَ آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وَفِيهِ قُبِض، اسی دن فوت ہوئے، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، اسی دن سور پھونکا جائے گا، وَفِيهِ الصَّاقَةُ، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی
ہر بندہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، میرا دل صاف ہو جائے، میرے نفس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ جب انسان جمعہ کے دن زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، اس درود کی بدولت اسے اجر کیا ملے گا؟ قیامت بھی آ جائے اسے فکر نہیں رہے گی، میرے گناہوں کی فکر نہیں رہے گی، کیونکہ درود کا فائدہ یہ ہے جس دن بھی قیامت آئے گی انسان درود پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوئے گا، سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ کس لیے؟ اس میں دو روایات موجود ہیں۔ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں کی ہوئی دعا انسان کی قبول کی جاتی ہے۔ ایک خطبہ شروع ہونے سے لے کر خطبہ مکمل ہونے تک، نماز کے مکمل ہونے تک، اور دوسری گھڑی عصر سے لے کر الی غروب الشمس مغرب کے تک، ان دو اوقات کے اندر جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور سلف صالحین ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کی زندگی کا معمول کیا تھا، معمور کیا تھا؟ دروازے سے بند کر دیتے، علیحدہ کمرے میں ہو کر درود پڑھا کرتے۔ کس لیے؟ ایک تو مقرب قبولیت کی گھڑی ہے، دوسرا درود کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے ان اوقات میں درود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک فضیلت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا درود پڑھا کریں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے رخصت ہوگے، فوت ہوگے، چلے گئے، کس طرح درود پڑھا جائے گا، کس طرح آپ کو پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم ان تأکل الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی نبی کسی کا جسم بھی زمین نہیں کھا سکتی، زمین کسی انبیاء کرام کا جسم خراب نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالی نے خود اٹھائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود پڑھنا کثرت سے زیادہ کر دیا، اتنا درود پڑھتے جس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرمایا اذن تکفی غمک وتغفر لک ذنبک، جب تم درود پڑھو گے تمہارے زندگی کے تمام غموں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، وَتُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی فہمیت کو حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔